أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى صراط نورا وإلى الخيرات كله دليلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب خاتم المرسلین امام الانبیاء احمد المجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے جس کریم مالک نے رمضان پاک کا جمعۃ الوداع ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جمعے کی برکتیں، اس کی خیریں اور رمضان پاک کی خیر و برکات اور بخشش و مغفرت ہم سب کو عطا فرمائے۔ خوش نصیب انسان رمضان پاک کے بابرکت اوقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جبکہ اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ سارا رمضان بند نہیں ہوتا اور جہنم کے دروازے بند ہیں، کوئی بھی دروازہ جہنم کا پورا رمضان نہیں کھلتا، شیاطین کو اللہ قید کر دیتا ہے۔ تو ایسے بابرکت اور روحانی ماحول میں خوش نصیب انسان رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، اس کے اوقات کی قدر کرتے ہوئے ذکر سے اس کو آباد کر رہے ہیں، دل سکون کی دولت حاصل کر رہا ہے اور انسان اپنے خالق کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کر کے اپنی بخشش و مغفرت کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ یقیناً ایسے ماحول میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور انسان کو رب کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب بھی رمضان ہماری زندگی میں آئے اس کا ادب کرنے، روزے رکھنے، قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان پاک کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں اور جمعۃ الوداع کا مطلب ہے رمضان کا آخری جمعہ۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج فرمایا ہے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اور انسانیت کے منشور کے اعتبار سے جو خطبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا ہے وہ مثال ہے، وہ مشعل راہ ہے اور اسی میں انسانیت کی فلاح اور کامیابی ہے۔ تو جو حج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زندگی میں حج فرمایا ہے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اسی طرح رمضان پاک میں جب جمعہ آتا ہے اور وہ آخری جمعہ ہوتا ہے، جس طرح کہ یہ جمعہ جو ہے وہ رمضان پاک 2024 کا آخری جمعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس جمعے کی برکتیں خیر عطا فرمائے، اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ جمعہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پہ فرض کی ہے۔ 5 نمازیں جہاں فرض ہیں وہاں ایک ہفتے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو بھی فرض کیا ہے۔ بعض لوگ جمعے کی اہمیت، اس کی فرضیت سے اتنے واقف نہیں ہوتے یا غفلت کا مظاہرہ
کرتے ہیں یا اس حکم کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جمعہ کو ادا کر لیا تو فضیلت کی بات ہے، اگر جمعے کو ادا نہ کرے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں جمعہ کی نماز وہ نماز ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اور جمعے کے نام سے قرآن مجید میں ایک پوری سورت ہے جس کو سورۃ الجمعہ کہتے ہیں، اور اس نماز کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب جمعہ کے لیے پکارا جائے تو تم نے عام چال چل کے نہیں آنا بلکہ کوشش کر کے جمعہ کی طرف آنا ہے۔ پانچوں نمازیں فرض ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے، اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، پانچوں نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً نماز وسطی درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ پانچوں نمازوں کی تاکید ہے کہ پانچوں نمازوں پڑھو، لیکن جہاں تک جمعے کی بات ہے اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو کوشش کر کے نماز کی طرف آؤ، تمام خرید و فروخت اور تمام جو تجارتی سرگرمیاں ہیں ان کو چھوڑ دو، آؤ تو کوشش کر کے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ ذکر سے مراد نماز جمعہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اور میں اور آپ حاضر ہوئے ہیں اس ذکر کی یا اس نماز کی طرف اللہ نے آنے کے لیے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو جانتے ہو کہ نماز کی طرف آنا، کاروبار کو چھوڑنا، تجارتی سرگرمیوں کو موقوف اور منقطع کر کے اللہ کے ذکر کی طرف آ کے سجدہ ریزی کرنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیز محترم، جمعہ کا میں نے تاکیداً حکم دیا ہے۔ اب جمعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنوں میں سے سب سے افضل دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جو کہ انسانیت کے باپ ہیں، اسی میں آپ کی روح کو قبض کیا گیا، وفیہ نفخۃ وفیہ صاعقۃ، اسی میں نفخہ ہے کہ سور پھونکا جائے گا، ہر جاندار ختم ہو جائے گا، وفیہ صاعقہ، اسی میں قیامت برپا ہوگی، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ حاضر ہونا ہے۔ حضور نے فرمایا اس دن مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کی جاتا ہے، کثرت کے ساتھ اس دن جمعے کے دن مجھ پہ درود پاک پڑھو، تمہارا درود پیش کی جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جب آپ اس کائنات سے تشریف لے جائیں گے اور آپ کو زمین کے اندر دفنا دیا جائے گا اور یہ کہ آپ کا جسم پرانا ہو جائے گا تو کیا پھر بھی ہم آپ پہ درود پڑھیں اور وہ درود آپ پہ پیش کیا جائے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجلاس الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں رزق دی جاتے ہیں، لہذا جب جمعے کا دن آئے، صدیوں گزر جائے اور زمانے بیت جائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تمہیں یہ حکم ہے کہ تم نے درود پڑھنا ہے تو اللہ کے نبی پہ پڑھنا ہے۔ جہاں سے تم درود پڑھو اور جس وقت بھی پڑھو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، حضور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جمعے کے دن کا سب سے درود پاک پڑھو۔ حضرت محترم، جمعہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اور فرشتے اس کو یوم المزید کہتے ہیں کہ اللہ کی مہربانیاں تو سارا سال پورا ہفتہ رکھتی ہیں، لیکن جب جمعے کا دن آتا ہے اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ اپنی بخشش کے دریا بہا دیتا ہے، اور جو دعا مانگتا ہے اللہ کو قبول فرما دیتا ہے۔ رسول نے فرمایا اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جمعہ کا دن سورج طلوع ہوا غروب آفتاب تک اس کے درمیان میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ جو دعا مانگے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ وہ گھڑی کو وقت کون سا ہے، لمحہ کون سا ہے؟
لیکن اس میں علماء کرام نے بے شمار تشریحات کی ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ جب امام خطبے کے درمیان میں بیٹھتا ہے وہ گھڑی ایسی گھڑی ہے اس میں مانگی ہوئی دعا اللہ قبول فرما لیتا ہے، یا منبر پہ بیٹھنے سے لے کے نماز پڑھنے تک کے درمیان میں کوئی گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جو دعا آخرت کی بجائے کہ دعا مانگی جائے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ وہ بات فرماتے ہیں کہ عصر سے لے کے مغرب تک، سورج کے غروب ہونے تک، اس کے درمیان میں کوئی ایسا لمحہ ہے کہ بندہ دنیا آخرت کی بھلائی کی جو دعا مانگے اللہ جمعے کے صدقے سے قبول فرما لیتا ہے۔ اور پھر یہ جمعے کی فضیلت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بندہ ایک جمعہ پڑھتا ہے پھر وہ غسل کرتا ہے جمعہ اگلے جمعے کے لیے غسل کرتا ہے، پھر وہ جو میسر خوشبو گھر میں ہے وہ لگاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، پھر وہ مسجد میں آ کے بیٹھتا ہے، کسی کی جگہ پہ نہیں بیٹھتا، دو کے درمیان میں نہیں بیٹھتا، یعنی کسی کو پیچھے ہٹا کے خود وہاں نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ اور مسجد میں جیسے ہیں آپ کو اسی ترتیب کے ساتھ بیٹھتے رہنا چاہیے، اپنی صفوں کو مکمل کرتے رہنا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا بندے نے غسل کیا، پھر اس نے جو میسر خوشبو تھی گھر میں وہ لگائی، سنت اللہ کے نبی کی سنت ہے خوشبو، پھر وہ مسجد میں آیا، کسی کو تکلیف نہیں دی، دو کے درمیان میں فرق کر کے نہیں بیٹھا، پھر امام خطبے کے لیے کھڑا ہوا، اس نے انتہائی خاموشی اور ادب کے ساتھ وہ خطبہ سنا ہے، گفتگو نہیں کی، کلام نہیں کیا، دلوں کو نہیں پھیلانا، قرآن سے جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھا ہے۔ امام نے خطبہ دیا، خطبے کے دوران اس نے بولا نہیں، گفتگو نہیں کی، کلام نہیں کیا۔ اور یاد رکھیں جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب یہ تقریر کے بعد اذان ہوتی ہے اس کے بعد دو خطبے ہوتے ہیں، پہلا خطبہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر امام بیٹھتے ہیں، پھر دوسرا خطبہ ہوتا ہے۔ خطبہ انتہائی خاموشی کے ساتھ سننے کا حکم ہے، اس وقت بولنا، کلام کرنا، کسی کو چپ کرانا، اس وقت صفوں کو درست کرنا، یہ بے ادبی ہے اس خطبے کی۔ اور اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے اپنے بھائی کو یہ کہا تو خاموش ہوگا، اگر اس نے اپنے دوسرے دوست کو کہا تو باتیں کر رہے خاموش ہو جا، تو اس میں یہ کلمہ کہا ہے کہ صرف خاموش ہو جا، فقط لغو کا اس نے پھر لغو بات کی ہے، اس نے بھی فضول بات کی ہے۔ اس وقت انتہائی اہم وقت ہوتا ہے، ادب کا وقت ہوتا ہے کہ امام کھڑا ہے اور سامعین اس کے سامنے ہیں، وہ اللہ کا کلام، اللہ کی تسبیحات، اس کے احکامات کو بیان کر رہا ہے، وہ کلام عربی ہے لیکن آپ کو اس کو سننا ہے۔ ایسے تو خطبہ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کیا پڑھا جا رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ان سے بیان کیے جا رہے ہیں، آیات قرآنیہ میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اگر سمجھ آئے تو بہت اچھا ہے، سمجھ نہیں اللہ کا کلام ہے، خاموشی کے ساتھ سنیں۔ تو اگر کسی نے دوسرے کو خاموش کرایا اور کلام کیا، اس نے بھی لغو اور فضول بات کی ہے۔ اور اگر بندہ کندھے فلان کے آگے رہتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خطبہ امام دے رہا ہو اور بندہ پیچھے سایہ اور کندھے فلان کے ایک صف سے دوسری صف میں تیسری صف میں آ رہا ہے، حضور نے فرمایا اور سخت کلمہ ارشاد فرمایا وہ اپنے اور جہنم کے درمیان پل بنا رہا ہے، وہ جہنم میں جانا چاہ رہا ہے۔ تو اس لیے ادب خطبے کا یہ ہے کہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے، اور جو خطبہ پڑھا جا رہا ہے خاموشی کے ساتھ سنے۔ عام طور پہ جب پہلا خطبہ ہوتا ہے بندہ اس طرح بیٹھتا ہے جس طرح کہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور دوسرا خطبہ کے لیے امام بیٹھتا ہے، اور اس بیٹھنے کے درمیان میں آپ کو دل میں دعا کرنی چاہیے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ امام ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا، دل میں کرے گا، آواز کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خاموشی کے ساتھ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اس کے بعد جب دوسرا خطبہ شروع ہو تو آپ اس طرح بیٹھے جیسا کہ تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، خاموشی ادب کے ساتھ بیٹھے۔ یہ اس خطبے کے علاوہ میں اگر کوئی معذور ہے، اگر کوئی شریعت ہے، تو جس طرح ممکن ہو سکتا ہے وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے اور خطبہ سنیں تو خاموشی کے ساتھ سنیں، کندھے نہیں پھیلا کے باتیں نہیں کریں، وہ صفحے درست کرنے کی بات نہ کریں، انتہائی ادب کے ساتھ بیٹھے۔ حضور نے فرمایا وہ آیا، غسل کر کے آیا، خوشبو لگا کے آیا، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھا،
اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے جمعہ پڑھا ہے، جمعے کی ادائیگی میں آپ نے جمعے کے آداب کا لحاظ رکھا ہے، اور اس کریم اور قادر رب نے آپ کو اجر یہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کے اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ جمعے کا اجر ہے۔ اور جو بندے جمعہ کے لیے کوشش کر کے آتے ہیں ان کا کیا اجر اور ان کا کیا مقام ہے۔ حضرت حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، اور یہ بڑی مشہور حدیث پاک کہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے تشریف لاتے ہیں جمعے کے دن، صرف ہم انسان ہی مسجد کی طرف نماز جمعہ کی طرف نہیں آتے، اللہ کے نورانی فرشتے اور مقرب فرشتے بھی جمعہ کے لیے تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ دفتر لے کے مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے جیسے بندے آتے ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں، گویا ان کی حاضری خالق کی بارگاہ میں لگنی ہے۔ بندہ جہاں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور دیکھیں اس کا نامہ مال کہاں لکھا جا رہا ہے، اس کا انعام، اس کا نام کہاں پیش کیا جائے گا۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں اور دفتر لے کے آئے ہیں، بندہ نماز جمعہ کے لیے ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اس کا نام لکھ دیا گیا ہے، اور کیا لکھا گیا ہے کہ یہ بندہ اول وقت میں آیا ہے۔ حضور نے فرمایا اول وقت میں آیا ہے تو اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، جتنا اونٹ کو ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، بندہ اول وقت میں آیا ہے، اللہ نے اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ پھر بندہ دوسرا آیا ہے، بڑی تاخیر سے آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی نوازا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں ایک گائے کو ذبح کر کے تقسیم کرنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ پھر بندہ اس کے بعد آیا ہے، تاخیر سے آیا ہے، اللہ نے اجر سے اس کو بھی محروم نہیں فرمایا ہے۔ فرشتوں نے اس کا نامہ اعمال لکھا ہے اور اس کا نام تاخیر سے جانے والوں نے لکھا ہے، لیکن اللہ نے اجر یہ عطا فرمایا ہے کہ اس کو بکرا ذبح کر کے تقسیم کرنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، حتیٰ کہ مرغی اور آنے تک کی بات کی جاتی ہے۔ پھر جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ فرشتے نام لکھتے رہتے ہیں۔ ہم اپنی دنیا کی مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تجارت کر لیں، کاروبار کر لیں، ہم دنیا کے امور کر لیں، خرید و فروخت کر لیں، اس میں فلاح ہے، نماز ہے، فرض ہے، اور اس ٹائم جب امام خطبہ دینے لگے گا مسجد میں چلے جائیں گے، نماز ادا کر لیں گے، فرض ادا ہو گیا، فرض تو ادا ہو گیا، لیکن جو فضیلت، جو مقام اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے وہ اس سے محروم ہو گئے۔ ہمیں تو چاہیے کہ وہ آتے جو جہاں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس جمعے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، ہم دنیا کے کاروبار و منافع کو چھوڑیں، اللہ کے نبی کے فرمان کو پکڑیں اور اس پہ عمل کریں۔ جو حضور نے فضیلت بیان فرمائی ہے وہ اول وقت میں آنے کا سبب عطا فرمایا، پھر دوسرے وقت میں، پھر تیسرے وقت میں، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور آپ دیکھ لیں ہماری روٹین ہے، ہمارے بہت سے دوست اس وقت تشریف لاتے ہیں جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے یا خطبہ ہو چکا ہوتا ہے، اور یاد رکھیں خطبہ سننا واجب ہے۔ خطبہ سننا کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی خطبہ میں آنا یہ جمعہ کا حصہ ہے اور یہ خطبہ سننا واجب ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف 2 رکعت فرض پڑھنے تو کوئی کافی ہے، خطبہ نہ بھی سننے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان پہ جہاں جمعہ فرض ہے تو خطبے کا سننا ان پہ واجب ہے، تو اس لیے اول وقت میں آئے، خطبہ سے پہلے آئے۔ اگر آپ بھی مصروفیات زیادہ ہیں اور قرآن و حدیث کی تفصیلات یا احکامات آپ نہیں سن پاتے، اتنا برداشت نہیں کر پاتے، تو کم از کم خطبہ سے پہلے تشریف لائیں، خطبے میں شامل ہو جائیں۔ جمعہ فرض ادا کرنے سے پہلے اس کو واجب کو ادا کرنا ضروری ہے کہ آپ خوشی کے ساتھ اللہ کے گھر میں ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، جو راحت اللہ کے ذکر میں، اللہ کے گھر میں ہے وہ آپ کو اپنے بستر میں کہاں میسر ہے۔ آپ گھر میں اکیلے بیٹھے ہیں، مسجد میں آئے، جمعہ کا دن ہے، یہاں صرف انسان نہیں آئے، اللہ کے نورانی فرشتے بھی یہاں موجود ہیں، تو اس لیے بندہ آ کے بیٹھتا ہے، خطبہ سنتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام خطبے کے لیے آتا ہے، وہ جو خاص فرشتے آئے تھے نام لکھنے والے، وہ اپنے دفتر کو سمیٹتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جس کی مرضی آتا ہے، اس فضیلت سے وہ بندہ محروم ہو گیا، اس فضیلت کو نہ پا سکا، تو فرشتے بیٹھ
کہاں سے آئے تھے؟ یہ اول وقت میں آیا ہے، یہ پہلے پہل آیا ہے، یہ اس کے بعد آیا ہے تب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، وہ فرشتے وہ نامہ ایمان سمیٹتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے ہو سکتا ہے واجب ادا کر لیا، آپ نے ہو سکتا ہے فرض ادا کر لیا، پر اللہ نے جو خاص فرشتے بھیجے ہیں، نام لکھنے کے لیے بھیجے ہیں، ان فرشتوں کے رجسٹر میں آپ کا نام نہیں لکھا گیا، اور اس لیے نہیں لکھا گیا کہ آپ بڑی تفصیل سے تشریف لائے ہیں، آپ دنیا میں مصروف رہے ہیں، آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت ہی نہیں نکال سکے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ حاضرین محترم، جمعہ کے لیے اللہ نے اور اللہ کے پیارے محبوب نے خاص طور پہ حکم عطا فرمایا ہے کہ کوشش کر کے تیاری کر کے لیے بندہ نماز میں اچھا پہنے، اپنے جسم کو
تمام لوگوں کو دعوت ہے کہ 8 اپریل کو وہاں تشریف لے جا کے محفل میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ سننے کی نظرات میں پڑھنی وہ عطا فرمائے۔